ویڈیو طویل ہے لیکن سمجھنے کے لائق ہے اور انٹرسٹنگ بھی ہے۔ ایک کیس ہوا تھا کراچی میں، بشرا زیدی کیس۔ سب کو پتہ ہے کہ ایک لڑکی تھی جس کی ایکسیڈنٹ سے ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اب وہ 85 کی کہانی ہے۔ اب ظاہر ہے ٹرانسپورٹ کا کاروبار کرتا ہی کراچی میں پٹھان ہے، تو ادھر سے جنگ شروع ہو گئی بٹوین اردو اسپیکنگ پٹھان اینڈ سندھیز، آل آف دیم۔ اور پھر وہاں سے بات پہنچی کہ اردو اسپیکنگ رائٹس، پھر ایم کیو ایم آ گئی اور فلی سپورٹ کے ساتھ آئی۔ اور سب سے پہلے ایک کانسیپٹ بنایا گیا کہ اردو اسپیکنگ کی اگر نمائندہ کوئی یا حفاظت کرنے والی اگر کوئی جماعت ہے تو وہ ایم کیو ایم۔ اور پھر کراچی کے لونڈوں نے خوب مزے لیے۔ اب اس وقت یہ ایونٹ ایک ایکسیڈنٹ سے ٹریگر ہوا، جس سے پہلے پوری ایک بٹھائی گئی چیز، اور پھر جس کو لسانیت کا رنگ دیا گیا اور گاڑیاں جلانا شروع ہوئیں، اور اس کے بعد پھر سب کچھ اسپائرل آؤٹ ہو گیا۔ اب آپ آج دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے، وہی ایکسیڈنٹس کے واقعات، وہی لسانیت کا رنگ، اور وہی اصل ایم کیو ایم محافظ بن کے، اصل ایم کیو ایم جو گمنام ہے اس وقت، وہی آگ لگا رہے ہیں ٹینکروں ٹرالوں کو۔ کچھ سملیرٹی نظر آ رہی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم پاکستان اور اے این پی کو تو آ رہی ہے نظر، اس لیے تو سارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور بار بار اس چیز کو ریئلائز کرانے کی کوشش کر رہے تھے کہ اس ایکسیڈنٹس کو ایکسیڈنٹس دکھا جائے، کچھ اور رنگ نہ دیا جائے۔ اب مجھے نہیں پتا رنگ دیا جائے گا کہ نہیں، بٹ دیٹس ہاؤ تھنگز اسپائرل آؤٹ آف کنٹرول، یا دیٹس ہاؤ تھنگز آر ٹریگرڈ ایکچولی، تو وہ مرضی سے کیے جائیں یا کسی اور طریقے سے کیے جائیں۔ کافی دنوں سے خبریں تو موجود تھیں نا کہ کراچی میں ایم کیو ایم لنڈن یا ایم کیو ایم الطاف دوبارہ جگہ پکڑ رہی ہے، اور اگر یہ 5 ٹریلرز کو ایک دن میں اگر کوئی آگ لگا سکتا ہے تو وہ یہی ہیں۔ آفاق احمد جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے، جس کو اندر رکھا ہوا ہے، جس کے لیے سمجھا جا رہا ہے کہ آگے شاگے یہ سب کچھ اس نے لگوائی ہیں، تو میرا نہیں خیال سر جی آفاق احمد کی لانڈی کے علاوہ کہیں اور چلتی نہیں ہے۔ اور یہ ایپیسوڈ دیکھ کے مجھے یقین ہے کہ یہ جو ملاقاتیں ہوئی ہیں اور یہ جو پیپلز پارٹی، مجھے یقین ہو رہا ہے کہ ایم کیو ایم الطاف کی کہیں نہ کہیں باتیں ہو رہی ہیں، اور شاید خان صاحب کو کراچی میں ٹیکل کرنے کا کوئی اور طریقہ بھی سمجھ نہیں آ رہا۔ سو دا پوائنٹ بینگ از، باقی باتیں تو الگ سی بات ہے، کراچی کی پولیٹکس ہے، لیکن دا پوائنٹ بینگ از کہ چیزیں ایسے ہی اسپائرل آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہیں، ایسے ہی ہاتھ سے نکل جاتی ہیں، پھر پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ یہ پلاننگ کے تحت ہوا یا کیا ہوا۔ بظاہر پیپلز پارٹی ایم کیو ایم دونوں اتحادی ہیں، ٹھیک ہے نا، بظاہر اوپر، اب یہی چیز اوپر جائے گی، صرف یہی کانسیپٹ اوپر جائے گا، لیکن یہ ایپیسوڈ انہی اتحادیوں کے خلاف ہی بگل بجا رہی ہے اگر صحیح معنی میں دیکھا جائے۔ اسی طرح کوئی مانے یا نہ مانے، سچویشن جو اس وقت ہے ان دا کنٹری ایٹ لارج، وہاں بھی بگل بجنے والا ہے، صرف رمضان گزرنے دیں۔ ڈر اور خوف، یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں جس کی بیسس پہ دنیا کا سسٹم چلاتے آئے، چاہے مذہب ہو یا اسٹیٹ کا کانسیپٹ، دونوں کا بیسس ڈر بنا تھا شروعات میں، انٹل سم آف دا اسٹیٹس ود دا پیسج آف ٹائم یہ فلاسفی بھولتے گئے، لیکن ہم اس اسٹیٹ میں تو رہتے ہی نہیں ہیں تو ہم تو ڈنڈے والی اسٹیٹ میں رہتے ہیں، تو ہمارا کانسیپٹ تو ابھی تک تھامس ہابس کی جو ہے وہ سوشل کانٹریکٹ تھیوری پہ چل رہا ہے، وہ بھی ڈسٹارٹیڈ سوشل کانٹریکٹ تھیوری جو تھامس ہابس کی ہے۔ اب ظاہر غلط چل رہا ہے ہمارا، صحیح طریقے پہ چلتا تو اور شاید، کیونکہ اسٹیٹ تو نہ ہی ہمارا، سمجھاتا ہوں کیسے، لیکن مفاد ہے نا سر، تو اسی لیے ابھی تک ایسے ہی چل رہا ہے۔ تھامس ہابس کی یہ سوشل کانٹریکٹ کی جو تھیوری کے مطابق اسٹیٹ ہمیشہ اسٹیٹ ڈنڈے سے ہی سب کو سیدھا رکھتی آئی ہے، ٹھیک ہے، اور اسٹیٹ کو لوایتھن بن کے رہنا چاہیے، میننگ سب اس سے ڈرے، یعنی کہ اسٹیٹ سے ڈریں۔ لیکن اس کے برعکس جان لاک کے، جان روسو، ان کی تھیوریز اور بھی ہے، اور جہاں جہاں اسٹیٹ کا کانسیپٹ پختہ ہے وہاں تینوں ہی سوشل کانٹریکٹس کی تھیوریز کامیاب ہیں۔ ہم بھی ہو سکتے ہیں، بشرط ہے کہ ہماری اسٹیٹ لوایتھن بنے یا ماں بنے۔ ہمارے یہاں تو لوگ لوایتھن بن جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم قوم کی ماں ہیں یا قوم کے باپ ہیں، اور اسٹیٹ کا کوئی نام و نشان نہیں ہوتا۔ خیر، تو بات ہے کہ ڈر اور خوف کی، کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ یار اسٹیبلشمنٹ کے جو فیور کے صحافی ہیں بیچارے صحیح معنی میں عوام کو یہ ریئلائز نہیں کروا پاتے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی اسٹرانگ رہ سکتی ہے آنے والے ورلڈ آرڈر میں، اور کیسے دنیا کا منظرنامہ پھر بھی کہیں نہ کہیں ایسا ہو سکتا ہے جہاں اسٹیبلشمنٹ ہی اپنی جگہ بنا لے۔ اور جب آوڑا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایسے ہی چلے گا، آپ کچھ بھی کر لیں،
پھر ٹھیک ہے ایسے ہی چلے گا. اب آپ پریشان ہو جائیں گے کہ یار میں آج کیا باتیں کر رہا ہوں. میں ہمیشہ کی طرح میں بیچ بیچ میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ڈیولز ایڈوکیٹ بننے کی کوشش کروں. آج بھی میں کچھ ایسا ہی کرنے لگا ہوں. لیکن اس سے پہلے ایک بات سنتے جائیں, سمجھ لیں, کبھی کبھی انسان ڈیلیوژنل بھی ہو سکتا ہے. ہر انسان کا حق ہوتا ہے ڈیلیوژنل ہونے کا. جیسے خان صاحب, باجوہ صاحب اور فیض حمید صاحب تھے, اور جس ٹرائی کا اتنا ڈیلیوژنل تھا کہ ان کو لگتا تھا کہ ہم 10 سال رہیں گے. ظاہر وہ, اور ابھی جو فیصل واوڈا صاحب جو اس وقت کہہ رہے ہیں کہ ایسے ہی چلے گا, تو وہ پہلے بھی اسی وقت اسی طرح ہی کہتے تھے جب فیض صاحب اور یہ سب اسی طرح چل جائے گا. تو آج میں نے سوچا کہ میں ٹوپی پہن لیتا ہوں, اور ٹوپی پہن کے سوچتا ہوں کہ سسٹم کے سپورٹرز کی یا کس طرح وہ سوچ رہے ہیں چیزوں کو, یا چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. تو میں بھی آج کوشش کروں گا کہ ایسے ہی دیکھوں. میں لاسٹ ٹائم کہا تھا کہ chaos in this world آرڈر جو بننے جا رہا ہے از گوئنگ ٹو کریٹ پرابلمس فار دا اسٹیٹس کو, مفادات کا ٹکراؤ. بٹ واٹ ایف سب مل کے پاکستان کا بیڑا گرک کرنے پہ تل جائے, تو کیوں کوئی ملک روکے گا ان کو؟ اسپیشلی جب یہ امید ہے سب کو کہ ہم سب کو ٹائٹ رکھ لیں گے, ہم سب کو سیدھا رکھ لیں گے. ابھی تک تو کرتے آئے ہیں, آگے بھی ہو سکتا ہے کر لیں, تو ٹھیک ہے. دیکھیں خان صاحب تو انقلابی بنے گئے ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, اس لیے ان پہ پھر دوبارہ سختی بھی شروع ہو گئی ہے. خبریں ہیں کہ خان اور پی ٹی آئی پہ سختی بڑھنی ہے. اور صحیح ہے, علیمہ خانم صاحبہ نے کلیئر نام لے کر دوبارہ آرمی چیف پہ الزام لگایا ہے. سو تھنگز آر پریٹی کلیئر کہ کس سمت میں جا رہی ہیں. مطلب دوبارہ آمنے سامنے, اور جب کہانی آمنے سامنے والی ہے تو ظاہر ہے پھر یہ کام تو ہونا ہے. اور مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا نا, مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ ڈر کس بات کا دینا ہے خان صاحب کو. مطلب کیا کر پائیں گے؟ ملٹری ٹرائلز کر لیں گے, سپریم کورٹ سے تو آپ منوا بھی لیں, یہ چیز ملٹری کورٹ والا ہو سکتا ہے, یہ سرکاری بینچ آپ کے حق میں فیصلہ دے دے, لیکن کیا انٹرنیشنل کمیونٹی تسلیم کر لے گی؟ اب یہی وہ سوال ہے, یہی وہ سلور لائننگ ہے جس کی آڑ لے کر یہ سب بیٹھے ہیں کہ جو انٹرنیشنل حالات ہیں یا بننے جا رہے ہیں وہ ایسے لازماً ہوں گے کہ بہت سارے ملک پریشان ہوں گے خود ہی خود میں. تو وچ مینس کہ کسی کو بھی پرواہ نہیں ہوگی. اس پہ آنے سے پہلے کہ کیسے نہیں ہوگی, پہلے دیکھیں خان صاحب کا بھی مسئلہ یہ ہے نا کہ اگر انقلاب لانا ہے یا انقلابی ہونا ہے تو وہ آپ سے تب لا سکتے ہیں جب لوگ بھی اس کو انقلاب کی طرح دیکھیں. یا اب یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے, یا اس وقت آپ کے, یہ میں بات بہت پہلے سے کرتا ہوں, اس وقت آپ کے انقلاب کا جو تاج آپ کے سر نہیں بلکہ کسی اور کے سر ہونا چاہیے. یعنی ان سمپل ٹرمز مولانا کے سر ہونا چاہیے. یہاں تو لوگ خیر ابھی بھی سیاست کو سیاست کی طرح دیکھ رہے ہیں, تو انقلاب تو ابھی خیر دور کی بات ہے. اور جب خان صاحب انقلابی ہیں تو آگے جو ان کو آفرز دے رہے تھے اور وہ ٹھکرانے کے بعد اب وہ بھی انقلابی ہو چکے ہیں, کیونکہ ایگو شدید ہرٹ ہو گیا ہے. الٹا یہ کھلے خط لکھ کے خان صاحب نے تو تنگ کرنا شروع کر دیا ہے. سو کہانی اب حل ہوگی سسٹم سے لڑائی سے. لیکن واٹ ایف سسٹم سے لڑائی ہوئی نہیں اور ہم سب سے لڑائی جاری رہے. فار انسٹنس ابھی تک عزم کروا لیا ہے, سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ مانا بٹ ہضم ابھی تک سب کچھ ہے. جوڈیشری کے ساتھ جو حلیہ بگاڑا گیا ہضم ہے, کچھ خاص ہوا نہیں ہے. جرنلسٹ کو اپنا سوشل میڈیا کا حلیہ بگاڑ دیا ہے, انٹرنیٹ کو مفلوج کر دیا ہے, پیکا کے ذریعے پوری میڈیا ہینڈل ہو رہی ہے. سو اکارڈنگ ٹو فیصل واوڈا صاحب اب یہ ایسے ہی چلے گا, پاکستان اب ایسے ہی چلے گا, آپ نے جو کرنا ہے کر لو. ایک بار کالج میں فیر کاپی پوری نہیں کی تھی ہم نے, بورڈنگ اسکول, اور آخری دن تھا. ٹیچر آیا کلاس میں, سال کا آخری, انہوں نے پوچھا کہ کسی نے فیر کاپی پوری کی ہے, تو کسی نے بھی جواب نہیں دیا. سو ٹیچر کو بہت غصہ آیا, انہوں نے کہا کہ کسی ایک نے بھی نہیں کی ہے. سب چپ رہے, انہیں چھٹی تک کا ٹائم دیا ورنہ چھتر پڑھنے تھے. ظاہر بورڈنگ اسکول تھا اور آج سے کافی سال پہلے تو ظاہر پاکستان میں وہ ڈنڈے بہت پڑتے تھے, کثرت سے چلتا تھا اس وقت. اب تو کوئی مارے نہیں ہے, خیر ہونی بھی نہیں چاہیے مارے. اب ہم چھٹی تک کیسے پورا کرتے بھائی, اس لیے چھتر کھانے کو تیار ہو گئے. اور فیصلہ یہی ہوا کہ کوئی بھی نہیں کرے گا, اور اسی طرح کسی نے بھی نہیں کیا. چھٹی کا وقت ہوا, ہم سارے ٹیچر کا انتظار کرتے رہے. ٹیچر آئے, انہوں نے پوچھا کام ہو گیا, ہم نے کہا نہیں.
تو ٹیچر تھوڑی دیر خاموش رہے اور کہا کہ تم لوگ نے آج بالکل ٹھان لی ہے کہ یہ لو سر ہم تو کاپی نہیں بنا رہے ہیں. فیصل واوڈا صاحب نے بھی اسٹیبلشمنٹ کا موڈ کچھ یہی بتایا ہے کہ یہ لے لو ہم تو نہیں سن رہے. اول تو جو نہیں سن رہے وہ اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے، فرد ہے، اور یہ بات واضح ہوتی جائے گی ٹائم کے ساتھ. ان لیٹرز کا مقصد بھی یہی تھا، اور جو عید کے بعد تحریک کی بات میں کرتا تھا، اب تو سب کر رہے ہیں، یہ بھی واضح کرے گا. خیر، زیادہ بولنے سے گریز کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں. بات ہے کہ بھائی ٹھینگا لے لو، ہم تو کچھ نہیں کر رہے ہیں، ہم تو ایسا ہی چلائیں گے. صحیح ہے، پھر آئی کین سی دا فیوچر. ایسے فیوچر میں آپ کو اپنے ملک میں پھر کچھ شرائط ہی منوانی پڑیں گی، کچھ چیزیں چاہیے ہوں گی. یعنی کہ مثال آپ کو سیکیورٹی اسٹیٹ بنانا پڑے گا ملک کو، یا پھر کسی جنگ کا حصہ ہونا پڑے گا انٹرنیشنل لیول پہ، یا پھر دنیا ایسی ہو جائے کہ کسی کی آپ کو پرواہ نہ. اب پہلی چیز کے لیے تو ماشاء اللہ چاہیے، ورنہ ملک چائنا تو نہیں بن سکتا سر. ایک کا منہ بند کریں گے دوسرا بولے گا، سو یہ ایسے ہوتا رہے گا. ایونچولی وہی کام کرنا پڑے، ماشاء اللہ لگانی پڑ جائے گی، which will never be again accepted on the world stage until unless آپ کمپرومائز کر لو. اب کمپرومائزز پہ ابھی نہیں، بعد میں آتے، بٹ پاسبلٹی ہر وقت موجود ہوتی ہے کہ کوئی ایونٹ یا کوئی ایسا چیز بن جائے کہ ماشاء اللہ اگر بس بلوچستان ریزن بن سکتا ہے، کوئی بھی حادثہ ریزن بن سکتا ہے، بٹ انٹرنیشنل ایکسیپٹنس نہیں ملے گی. کمپرومائزز آپ کر نہیں پاؤ گے. سو واٹس دا سیکنڈ آپشن؟ سیکنڈلی کسی جنگ کا حصہ بن جائیں. فی الحال تو جنگوں کی کوئی امید نہیں نظر آ رہی دنیا میں. افغانستان میں آپ نے بہت کوشش کی کہ پاکستان کے اوپر نوازش ہو جائے، ابھی بھی لگے ہوئے ہیں. ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ سیکورٹی کونسل میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ بھائی پلیز سمجھیں کیسے افغانستان ہمارے لیے ایک مشکل بن چکا ہے. سر آپ کی پالیسیز کی وجہ سے بنا ہے، پر خیر، بٹ ویسٹ ڈزنٹ کیئر اباؤٹ افغانستان رائٹ ناؤ. یہ کلیئر ہے. ان کے اپنے مسائل دیکھیں ذرا آپ، پورا EU پریشانی میں ہے، مطلب یورپین یونین. اور شہباز شریف صاحب آپ بھی امریکن ڈپلومیٹ سے مل کے ان کو یہی چیز کہہ رہے تھے کہ سیکیورٹی کے لیے، افغانستان کے لیے ہمارا تعاون ضروری ہے، امریکہ اور اس کا. اب مسئلہ کیا ہو رہا ہے اس چکر میں جو آپ ویسٹ کو اپیز کر رہے ہو نا، اس چکر میں آپ افغانستان کو اور اینٹاگنائز کرتے جا رہے ہو اور غصہ دلا. الٹا آئی فیل کہ ویسٹ کو افغانستان میں انٹرسٹ دلانے کے چکر میں آپ چائنا کا انٹرسٹ کھو رہے ہو. آپ کے اندر چائنیز ول وانٹ TTA ان افغانستان، دے ول نیور وانٹ USA ہیئر. ان کا ایک ہی لیوریج ہے آپ کے خلاف. اگر کبھی آپ نے یہ TTA، چائنا کے پاس آخری ایک ہی لیوریج ہے کہ اگر ہم نے کبھی ڈبل گیم کھیلنا شروع کی چائنا کے ساتھ یا سوچا کبھی، تو جب افغانستان کا چیپٹر کلوز ہوتا ہے تو ادھر سے ایران کا مسئلہ پروبیبلی حل ہی ہونا ہے. ظاہر ہے افغانستان کا چیپٹر کلوز، ایران کا مسئلہ پراپر حل ہی ہونا ہے. یہ جنگ آگے نہیں بڑھنی، بیکاز انٹرسٹنگلی جہاں سعودی غازہ میں ریہیبلیٹیشن کا ٹاسک لینا چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. سعودی کو تھوڑا مسئلہ بھی ہو رہا تھا، لیکن امریکہ شاید مان بھی جائے، نظر بھی ابھی تک یہی آ رہا ہے. اور لیکن سعودیہ جو ہے وہ اپنی ریلیونس بھی بنا رہا ہے، اپنی گارنٹیز بھی بنانا چاہ رہا ہے. وہیں رشیا کے ساتھ میٹنگ جو ہونی ہے پوٹن کی، وہ سعودیہ میں ہونی ہے. سو MBS تو ریلیونٹ ہو رہا ہے. تو ٹرمپ کے سامنے اس نے اپنی جگہ بنانا شروع کر دی ہے. اب اگر امید ہے کہ جب MBS ریلیونٹ ہے تو ہم بھی ریلیونٹ ہو جائیں گے، نہیں، یہ امریکن ایڈمنسٹریشن ویسی نہیں ہے، سمجھنے کی بات ہے. سو بات ہے کہ جب سعودیہ کے تھرو ہی صحیح، کسی کے بھی تھرو ہی صحیح، مگر جب مڈل ایسٹ کے مسائل سیٹل ہونے ہیں تو ایران کے پاس کیا آپشن رہ جائے گا؟ کس سے لڑے گا؟ سو ایران میں جنگ اگر لگی تو زیادتی ہوگی، یا تو پھر ایران کے پارٹ پر بیوقوفی ہوگی. اور پھر پاکستان کو اس سسٹم کو اس چیز میں چمک نظر لازماً آئے گی. یہ میں بار بار کہتا ہوں، مطلب جنگ کا ایک دور کا آسرا ہے پھر بھی، اور کیا آسرا ہے؟ باقی ہے کہ دنیا ایسی ہو جائے کہ کسی کو بھی پرواہ نہ ہو کہ ہو کیا رہا ہے پاکستان میں. اینڈ دس از واٹ اٹ از. یہ ورلڈ آرڈر بننا تو مشکل ہے لیکن بن سکتا ہے، اور یہی امید ہے سب کو جو بھی اس سسٹم کے فیور میں، کہ حالات افراتفری ایسے بن جائیں گے کہ یہاں ڈنڈا دیتے جائیں جب تک کھان ٹوٹے ہو یا لوگ مایوس ہو. تب تک دیتے رہیں گے جب تک دنیا کو سمجھ آئے کہ پاکستان کی طرف بھی دھیان دیں. فی الحال تو پورا یورپ، مڈل ایسٹ سب کنفیوز ہے نا کہ ٹرمپ نے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے. لیکن اتنا لمبا کتنا چل پائے گا؟ چلیں ٹھیک ہے، 6-8 مہینے اگر یہ ذہن میں رکھ کے بیٹھے ہیں، کسی ایک ڈبے نے اگر 6-8 مہینے ذہن میں رکھا ہے تو وہ ڈبہ کامیاب ہو سکتا ہے. اب دیکھیں، ایک نظریات تو یہ ہے کہ جو ولسن بیٹھ کے چیخ رہا ہے کہ میں خان صاحب کا کیس لڑوں گا،
وہ سیکورٹی آف اسٹیٹ سے بھی ملاقاتیں کر چکا ہے. اب سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے وہ آلریڈی مارکو روبیو، ہم آلریڈی جانتے ہیں کہ وہ ان کے ویوز کلیئر ہیں کہ جس ملک نے جس کو ووٹ دیا، جس بھی لیڈر کو ووٹ دیا، ہم نے اس کو سپورٹ کرنا ہے، چاہے وہ لیڈر امریکہ کے کتنا بھی خلاف ہو. ایٹ لیسٹ لوگوں کو تو پس آف نہیں کریں گے نا. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ایسے فیصلے نہیں ہوتے. لوگ کہہ رہے ہیں، مان لیتے ہیں، ایسے فیصلے تب ہوتے ہیں جب پاکستان میں کوئی مفاد نہ ہو، اور جب ہر کوئی یہ بگل بجا رہا ہے کہ امریکہ انٹرسٹ پہ کام کرتا ہے. سو مفاد تو پھر ہر وقت ہوتے ہیں ہر ملک میں اندر. سو اگر امریکن خان صاحب میں ڈائریکٹ انٹرسٹ نہیں لیتے، اپنے مفاد میں ہی لیتے ہیں، تو مان لیتے ہیں آپ کی بات. تو امریکہ کے مفاد کیا ہیں یہ بتائیں مجھے. 3 مفاد ہیں، ایران، انڈیا اور چائنا. اس کے علاوہ کیا ہے؟ اور ان تینوں معاملات میں آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ کمپرومائز اور نقصان. دس از دا اونلی آنسر ٹو ہینڈل دا ویسٹ ان فیوچر، کمپرومائز اینڈ نقصان. اگر میں اپنے سو کالڈ انفارم جرنلسٹ کو صحیح مان لوں کہ امریکن انٹرسٹ ول ٹرمپ خان صاحب، تو پھر حل یہی ہے کہ کمپرومائز اور نقصان. اور کمپرومائز کرنا اس وقت بہت مشکل ہے گیون دا انٹرنل پرابلمس ان یور کنٹری. مگر یہ انٹرنل پرابلمس بھی تو صحیح معنی میں تنگ تب کریں گے جب کوئی ملک ان مسائل کو ایکسپلائٹ کرے گا. یعنی بلوچستان کے پی کے، کیونکہ اگر ایکسپلائٹ نہ کریں یا نظر نہ رکھیں ان مسائل پہ اوپر باقی ممالک، تو پھر ظاہر ہے کتنی بھی سیپریٹزم ہو، کتنا بھی کچھ ہو، سب پھر کچل دیا جاتا ہے. پھر وہ امریکنز کہہ رہے ہیں نا اپنی کہ سینکشنز وار کرائمز کی باتیں کر رہے ہیں، بہت ہی لیول کی باتیں. اب ازیوم کر لیتے ہیں کہ فار دا مومنٹ کہ کوئی ایکسپلائٹ نہیں کرے گا یہ، بیکاز ہر کوئی اپنی بچانے میں لگا ہوگا. کیونکہ ورلڈ آرڈر ہی ایسا بنے گا کہ جب تک انٹرنیشنل پلیئرز یا انٹرنیشنل پاورز کے ساتھ آپ الائن ہیں مفادات میں، تب تک آپ کے ملک میں کیا ہو رہا ہے کسی کو پرواہ نہیں. اب یہ صورتحال کب بن سکتی ہے؟ یہ صورتحال ایک ہی طریقے سے بن سکتی ہے. میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ ٹرمپ آیا ہی اس نیت سے تھا کہ گلوبلائزیشن کو ہرٹ کیا جائے، انٹرنیشنل ورلڈ آرڈر کو ہلایا جائے تاکہ سب کیوس میں بزی رہے، انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز کو ارریلیونٹ بنایا جائے. کیونکہ کیپٹلزم تبھی فلرش کر سکتی ہے جب انڈیویجولزم بڑھے گی بٹوین دا کنٹریز، نہ کہ گلوبلائزیشن. جیسے ورلڈ وار 1 پہلے سے تھا، 1 سے پہلے تھا، یا کس حد تک ورلڈ وار 2 سے پہلے تھا. سو واٹ ول ہیپن از کہ جب یہ تھاٹ پریویل کرے گا صحیح معنی میں، تو پھر پروبلی نیٹو ڈسمینٹلڈ ہونے کی طرف جائے گا، EU خود ٹوٹنے جائے گا. سو یو کین گیٹ دا آئیڈیا کہ میننگ ایوری کنٹری از آن دیئر اون. جس کے ساتھ الائنس بنانا ہے بنا لے. اور جب یہ آئے گا تو کنٹریز ول اسٹارٹ اسپینڈنگ آن دیئر اون بجٹس، لائک آن دیئر اون ڈیفینس. وہ پھر اپنے طرف انٹرنلی پالیسیز پہ زیادہ دھیان ہو جائے گا. بڑے ملک ظاہر ہے پھر ان کو انگلف کرتے جائیں گے، ان کو کیپچر کرتے جائیں گے، اسپیشلی جب وہ ملک جو چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، جو نان نیوکلیئر ملک ہیں، جن کے پاس اتنی بڑی ڈیفینس ٹیکنیکس نہیں ہیں. اب جب ڈیفینس کی بات آئے گی تو موسٹلی کنٹریز کو سیل کون کرے گا ڈیفینس؟ امریکہ. اس لیے سب سے زیادہ ڈنڈا ہی ہے EU پہ، کیونکہ یورپین کنٹریز بیچارے بہت ورنیبل ہیں. ادھر دے ول پے اپ ٹو USA یا پھر ان کے لیے رسک فیکٹرز بڑھ جائیں گے. میننگ ٹرمپ ایک طرف چائنا اور رشیا کو بڑھاوا دے رہا ہے، دوسری طرف امریکہ نے جن کو بچانے کا وعدہ کیا ہوا تھا ان سے ہاتھ نکال رہا ہے. خود بچاؤ خود کو. اور یہ بیچارے اپنے آپ کو بچا تب ہی سکتے ہیں جب وہ یا تو نیٹو میں، یعنی کہ یورپین کنٹریز نیٹو میں ہر ملک 5% کنٹریبیوٹ کرے جو ٹرمپ نے ڈیمانڈ کی ہے، یا پھر نیٹو ڈسمینٹل اور ہر کنٹری امریکہ سے الائنس کے طور پہ امریکہ سے ڈیفینس بائی کرتا رہے گا. اسٹریٹجی تو اچھی ہے، فیور کرے گی، پیسہ آئے گا امریکہ کو، کیپٹلزم بھی فیور کرے گی. لیکن اسٹریٹجی میں ایک فلاڈ ہے نا سر، ایک فلا ہے. وہ ہے کہ پھر ہم جیسے ملکوں کا کیا، ہمارے لیے فلا ہے، ان کے لیے تو نہیں ہے. ہم جیسے ملکوں کا کیا ہوگا جب پالیسی یہی ہے کہ ایوری ون از دیئر اون؟ ہمیں تو پھر ظاہر ہے پھر کمپرومائز ہی کروایا جائے گا، بیکاز وی کین ناٹ فنکشن آن آور اون گیون IMF، بیرونی قرضے، آئی لینڈز، آئل ویلز اور بزنسز وغیرہ وغیرہ. اب میں نے بہت سوچا کہ ہم سے کون سا کمپرومائز اس وقت ٹرمپ کو فیور کرے گا. چائنا کے ساتھ دو نمبری کر لیں ہم. ابھی تک تو سی پیک جو آج سے 6 سال پہلے اڑان لینا تھا
اس نے لی تو نہیں ہے، اور چائنا اتنا ٹائم بھی نہیں لیتا ہے کسی بھی چیز کو آگے بڑھانے میں، یہ بھی واضح ہے۔ اب یا تو یہ پاکستان کی کمپرومائزنگ پوزیشن کے حد پہ چڑھ گیا ہے جورنگ باجوہ صاحب، یا ابھی بھی سی پیک منصوبہ حد پہ چڑھ گیا ہے، یا تو چائنا نے ہاتھ روک لیا ہے، بیکاز چائنا کو بھی نظر آ گیا ہے کہ ہو کیا رہا ہے یار۔ اب اس صورت میں آپ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہو کہ چائنا کے سی پیک کو بالکل ناکام بنا دیں۔ ابھی کون سا وہ اڑان لے رہا ہے لیکن اب اس چیز میں نقصان آپ کو ہوگا نہ کہ چائنا کو، وہ تو قرضہ لے گا آپ سے، اس نے تو آپ کو قرضہ دیا ہے، اور جو ڈیٹ آپ کے سر جو اس وقت چڑھ جائے گا اس کے بعد وہ کیا امریکہ اتارے گا؟ اوپر سے جو افغانستان کے تعلقات چائنا سے اچھے ہوئے ہیں اس کا کیا ہوگا سر؟ آپ نے ایک سپر پاور یعنی کہ امریکہ کو افغانستان میں آنے سے تو روک لیا، اب چائنا کو کیسے ہینڈل کرنا ہے ویزا وی افغانستان؟ عجیب منطقیں دیتے ہیں یار، پر دینی پڑتی ہیں سر، کیا کریں، ڈیولز ایڈوکیٹ جو بنے ہوئے ہیں۔ پھر ادھر سے بلاول صاحب جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ پرائم منسٹر بنیں گے، گھنٹہ میرا پرائم منسٹر بنیں گے، دوبارہ یہ پھر تھیوری آ رہی ہے، بار بار ڈیبنک کر چکا ہوں لیکن دوبارہ کر لیتے ہیں۔ ایک بھی اگر چیز ہلی نہ اس وقت تو سب ہل جانا ہے، اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جہاں مریم کو لگا کے پیسہ خرچ کر کے حد سے زیادہ تاکہ احساس محرومی کو ختم کیا جائے، جو کہ ختم نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ سرپرائزنگلی مریم جس طرح خان کی پاپولیرٹی کو ڈینٹ دینا چاہتی ہیں بائی اٹیکنگ a 78 ایئر اولڈ پرسن ان جیل، یعنی خان صاحب، تو پھر ان کو کیا لگتا ہے پنجاب کے لوگ یہ تقریریں سن کے کان سے پیچھے ہٹ جائیں گے؟ تو خیر، جس صوبے سے محرومی ختم کرنی ہے، جس صوبے کی سب سے زیادہ پرواہ ہے، اس صوبے سے پھر آپ پرائم منسٹر ہٹا کے آپ پھر پرائم منسٹر سندھ سے لائیں گے، ہم بھی دیکھیں گے۔ ہاں، تو بلاول صاحب کہتے ہیں کہ چائنا اور امریکہ کے بیچ میں برج کا کردار ادا کر سکتا ہے پاکستان۔ میں کہہ رہا ہوں نا کہ ان کو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ابھی تک سمجھ ہی نہیں آ رہی، جتنا ہم نے اس سے دور رہنا چاہیے یہ اتنا اس کے اندر گھس رہے ہیں۔ وہ ملک جو رشیا سے بات کر رہا ہے یوکرین میں جنگ ختم کرنے کے لیے اور یوکرین کو ہی آن بورڈ نہیں لے رہا، وہ پاکستان کو استعمال کرے گا چائنا کے ساتھ بات چیت میں، ایل او ایل ہو جائے گا یہ تو۔ لیکن لیٹس ناٹ فرگیٹ، آج ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم ڈیلیوژنل ٹوپی پہنیں، سو ڈیلیوژنل باتیں کریں گے۔ اچھا، اگر ایران سے جنگ لگی تو پاکستان اس پوزیشن میں بھی بالکل نہیں کہ وہ ایران کے اگینسٹ استعمال ہو سکے، اور کوئی بھی سچویشن ہو، چاہے ہم امریکہ کی کتنی بھی سن لیں، آپ کے ملک میں 2 صوبوں کی حالت اچھی نہیں ہے۔ مولانا صاحب نے کلیئر بولا ہے کہ معاملات 2 صوبے میں اتنے خراب ہیں کہ 7-8 ڈسٹرکٹس اٹھ کے اپنی آزادی کا اگر اعلان کر دینا تو کر سکتے ہیں۔ کین یو امیجن یہ کس لیول کی سٹیٹمنٹ ہے؟ تو جب انڈیا پاورفل خطے میں تھرو امریکہ اور آپ ولنریبل ڈیو ٹو یور اون پالیسیز، تو مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ بھلے ہی دنیا میں کسی کو بھی ہیومن رائٹس کی پرواہ نہ ہو، بھلے ہی دنیا میں کسی کو بھی پولیٹیکل رائٹس کی پرواہ نہ ہو، ہاؤ آر یو سپوز ٹو ہینڈل دس؟ جب انڈیا اپنی خواہشات پوری کرے گا آپ کے اگینسٹ، جب امریکہ کا آشرواد بھی رہے گا اس کے ساتھ، تو صرف ایک ہی صورت رہ جاتی ہے پھر جہاں سب پھر آپ کچھ نہ کچھ پھر بھی سسٹم عزم کروا سکتے ہیں، وہ ہے کہ آپ انڈیا کے ساتھ معاملات طے کر لیں تاکہ انڈیا پاکستان نہ لڑیں، اور جب یہ نیوٹرلائز ہو جائے گی چیز تو پھر باقی سارے چیزیں ارریلیونٹ، تاکہ اور یہ امریکہ کی خواہش بھی ہوگی اور میری پرانی تھیوری بھی ہے کہ یہ ہونا ہے کہ اس چیز سے ممکن ہے، صرف اسی چیز سے ممکن ہے کہ ہم سسٹم کو کنٹینیو کر سکیں جو ہم چاہ رہے ہیں۔ بٹ دین نہ صرف انڈیا سے معاملات صحیح، ہمیں پھر چائنا کے اگینسٹ والے بلاک میں بھی جانا ہی پڑے گا، اور میرا شروع سے ماننا ہے کہ انڈیا کے سامنے جھکنا پڑے گا، اگر یہ کرنا پڑے تو جھکنا پڑے گا سر، کیونکہ انڈیا آپ کی مجبوری کا فائدہ اٹھائے گا، مجبور آپ ہو وہ نہیں ہے، اور اگر آپ نہیں لیٹیں گے تو پھر امریکہ ہو یا انڈیا دونوں کو اور چیزیں یاد آ جائیں گی آپ کے ملک کے حوالے سے جو کہ آپ نہیں چاہتے ہو کہ ان کو یاد آئیں، بیکاز جب بات انٹرسٹ کی ہے تو انٹرسٹ تو آپ کے ایسے ہی سیکیور ہوں گے ان کے انٹرسٹ کے ساتھ الائن کر کے، اور اگر آپ لیٹیں گے تو ویلڈ سوال یہ ہے کہ اس وقت ملک کے حالات ایسے ہیں کہ یہ شفٹ ہو پائے۔ اب آپ کہیں گے نہیں، میں بھی کہوں گا نہیں، لیکن ریممبر وی آر پلئنگ ڈیولز ایڈوکیٹ، سو یہ ایسا ہو سکتا ہے کیسے؟ جب یہ پالیسی ہوگی کہ ایوری باڈی از آن دیئر اون، تو ٹھیک ہے انڈیا کے ساتھ بھی سیٹلمنٹ ہے، تو پھر چھوٹے موٹے ان ممالک اور اسکرمشز کی کس کو پرواہ ہے؟ اور جب دنیا کی نظر بھی نہیں ہے تو پھر آپ پٹتے رہیں میں پٹتا رہوں، کیا فرق پڑتا ہے؟ بس مقصد پورے ہوں تو پھر ہو کیئرز یہاں کتنوں کو اندر کر کے کیا کیا فیصلے کیے گئے، میننگ پھر شاید
لمبا پلان سٹارٹ کیا جائے کہ پی ٹی آئی اور خان صاحب کو، اور یہ نظر بھی آ رہا ہے، کچھ خواہشات بھی ہیں لوگوں کی کہ لمبا پلان ڈسمنٹل کرنے کے لیے، کہ یہ فارورڈ بلاک سب کچھ ہی مطلب توڑا. اب یہ ہے خواہش، اصل بات ایسا نہیں ہے، اصل بات ایسے بالکل نہیں ہے. آ جائیں اب ٹوپی اتار کے اب سائڈ پہ رکھتے ہیں. اصل بات ہے کہ سسٹم کی انفائٹنگ شروع ہو چکی ہے. لیٹ می ایکسپلین. امریکہ آپ اپنے انٹرسٹ دیکھے گا، ٹھیک ہے، آپ اس کے انٹرسٹ پہ پورا اتر سکتے ہو، ٹھیک ہے، بشرط ہے کہ آپ کے ملک اس نہج پہ نہ ہو جس نہج پہ ابھی ہے. یہ ڈینائل ہے جو نہیں دیکھ رہے ہیں، جو نہیں دیکھ رہے، جو سمجھ رہے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ ڈینائل میں. سو جو اس سسٹم کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں ان کو تو شاید اوپر والی باتوں میں کوئی فالٹ نظر نہ آئے، وہ کہیں واہ واہ زبردست اسٹریٹجیز بتائیے، لیکن دیر آر مینی فالٹس. امریکن انٹرسٹ الائن کرے گا ان کی پالیسیز کے ساتھ، ہے نا، نہ کہ ہماری ڈیمانڈس کے ساتھ. تو سیکنڈلی اور یہ بات بھی کلیئر ہے جو کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ امریکن ایڈمنسٹریشن اس بار پالیسیز پہ چل ہی نہیں رہی ہے. ویری انٹرسٹنگلی پریزیڈنٹ سے لے کر پوری کیبنٹ انتہائی ومز اینڈ وشز پہ چلنے والی ہے. دے ووڈنٹ کیئر کہ ان کی پالیسی کیا ہے، ایز لانگ ایز ان کا جو بیس ہے وہ اس پالیسی سے اگری کر رہا ہے. اب جب بیس کی لابنگ کی بنے گا امریکن پیپل، اب بیس کی لابنگ کی اگر بات کرتے ہیں تو بیس تو بالکل کلیئر ہے کہ وہ پی ٹی آئی وہاں بھاری ہے، پی ٹی آئی وہاں لابنگ میں بہت بھاری آ گئی ہے. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کے پورے سسٹم پہ ایک پارٹی لابنگ کرنے میں بھاری ہے تو کیوں نہ اسی پارٹی اسی لیڈر کو استعمال کر کے امریکنز کی اتل پتل سے بچایا جائے. مطلب کتنا آسان فارمولہ ہے یار. اور انڈیا کے سامنے بھی جھکنے کے بجائے کچھ ایکول ٹرمز پہ سیٹنگ بنانے کی کوشش کی جائے. خیر، پی ٹی آئی کی لابنگ اتنی زیادہ ہے کہ پی ٹی آئی نے بالکل ڈھیلا کر دیا ہے گورنمنٹ کو. ابھی جو پاک پیک کی میٹنگ ہوئی ہے جس میں ڈاکٹر الوی بھی گئے ہوئے ہیں. اب مائنڈ یو ڈاکٹر الوی جو ہیں وہ فارمر پریزیڈنٹ ہیں، ان کو لازماً سیریس لیا جائے گا وہاں بات جو ہو رہی ہوگی. سو دیر آر ہائی چانسز کہ وہ جو ولسن سینکشنز اور یہ وہ ڈیمانڈ ایکٹ بھیجنے کا، یہ سب باتیں اور ڈائریکٹ ڈیمانڈ کی بھی بات آ سکتی ہے. دیر آر ہائی چانسز، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ باتیں جو اوپر کی کر لیں جو کرنا ہے انہوں نے، ڈائریکٹ ڈیمانڈ آ سکتی ہے. اور امریکنز کا ڈر ہمارے سر پر سوار ہے، یہ بھی فیکٹ ہے. امریکہ کے جو انٹرسٹ ہیں وہ آپ پورے نہیں کر پائیں گے if you have to keep your system running excluding خان صاحب، کیونکہ خان صاحب تو انقلابی بنے ہوئے ہیں فی الحال and there is no doubt about it. آپ ایکسکلوڈ کر کے کمپرومائزنگ پوزیشن میں پاکستان کو ڈال کے لانگ ٹرم نقصان ہی کریں گے پاکستان کے لیے، کیونکہ اس سسٹم کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اس کی ویلیو تو اتنی ہے نا کہ وہ صحیح سے لابنگ بھی نہیں کر پا رہے ایک پولیٹیکل پارٹی کے اگینسٹ امریکہ میں. اور باقی باتیں بھی بات کی ہیں سر، باقی باتیں جو آپ کرتے ہیں نا وہ بات کی ہیں. پہلے صرف یہ دیکھیں کہ آپ نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ خان صاحب کے چکر میں ہم ویسٹ سے لڑنے جا رہے ہیں، کیونکہ ان کی ڈیمانڈز تو انمیٹیبل ہیں اس وقت، آپ مان ہی نہیں سکتے. خان صاحب کو اگر نیوٹرلائز کریں تو پھر آپ کا سسٹم ہلنے لگ جاتا ہے. آپ کوشش کر کے دیکھ، مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ایک اور کوشش کریں گے، فلر چھوڑیں گے مارکیٹ میں کہ دیکھیں کہ ہیٹ کتنی ہے. خان صاحب کو شاید کسی کیس میں پھر دوبارہ سزا دینے پہ بھی آ جائیں، اور ہو سکتا ہے اتنا آگے بھی تھوڑا سا نکل جائیں کہ ملٹری کورٹس کو یہ سرکاری بینچ سے صحیح ڈکلیئر کروا دیں. لیکن یہ سب اگر ہوا تو پھر کچھ اور بھی ہوگا. لیکن جہاں یہ سب کچھ یہ ہے تو وہاں یہ بھی ہے کہ انصار بھائی صاحب کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ، خان صاحب جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں. اب یہ دراصل اگر صحیح ہے خبر، یا تو یہ گنڈاپور صاحب نے اپنے آپ کو سیو کرنے کے چکر میں کی ہے، کیونکہ تلوار تو ان کے اوپر بھی لٹکی ہوئی ہے. وہ خبر میں ہے نا کہ گنڈاپور صاحب لگے ہوئے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کے لیے، یا تو اٹس ادر وے اراؤنڈ، یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ خان صاحب سے دوبارہ کمیونیکیشنز بحال کرنا چاہتی ہے. بٹ آئی ڈونٹ تھنک سو اٹس گوئنگ ٹو ورک، کیونکہ جو سوچ ٹاپ پہ ہے وہ اب سامنے آ رہی ہے، واضح ہو رہی ہے، پرسنل نظر آ رہا ہے بالکل. اور جب آج خان صاحب ٹاپ لیڈرشپ کا نام لے کر اٹیک کروا رہے ہیں جو علیمہ خان نے بولا ہے، تو یہ انصار عباسی والی خبر تو فلش ڈاؤن دا ٹوائلٹ ہو جاتی ہے. کیونکہ اگر جو سی بی ایم کروا رہا تھا، خط لکھوا رہا تھے، وہ تو برے طریقے سے فیل ہوئے ہیں، اور اب ڈائریکٹ اٹیک دوبارہ شروع ہے، نام لے کے شروع ہے. سو ان دیٹ سچویشن یو کین ویری ویل ایکسپیکٹ کہ یہ لڑائی تھوڑی اب آگے بڑھے گی اور پرسنل نفرتیں اور ایکسپوز ہوں گی. میں بار بار کہتا ہوں کہ ویسے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا چلتا رہتا، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن جب انٹرنیشنل حالات مفادات کا مسئلہ کریں
تو پھر مسئلہ بن جاتا ہے مسئلہ اندر سے بن جاتا ہے. اور انٹرنیشنل حالات چاہے امریکن انٹرسٹ سے دیکھے جائیں یا خان صاحب کے حوالے سے جو لابنگ ہو رہی ہے اس پس منظر میں دیکھے جائیں, دونوں صورتوں میں مفادات کا مسئلہ ہونا ہے. سو ان دیٹ کیس ہاؤ ٹو اسٹاپ somebody وداؤٹ اسٹاپنگ them ڈائریکٹلی. آپ کچھ اور چیزوں کا آغاز کرتے ہو. فار انسٹنس میں 1 سال سے چیخ رہا تھا کہ اپوزیشن الائنس بنایا جائے گا اور مولانا کو بھی آن بورڈ لیا جائے گا, لیکن ظاہر ہے مولانا آن بورڈ صرف اشارے پہ ہوں گے, یہ میں بات پہلے بھی ایکسپلین کر چکا ہوں. تو اس لیے یہ کام بھی اسٹیبلشمنٹ کے کسی ڈبے نے ہی کرنا ہے. اور اب باتیں واضح ہو رہی ہیں کہ مولانا از گیٹنگ آن بورڈ آہستہ آہستہ. ان کی تقریر ہے. اور ایک اور بہت بڑی وہ کہتے ہیں نا پروف ہے کہ ان کے خلاف یہ جو ایشو کیا گیا بھونڈا سا تھریٹ ہے نا, یہ واضح کرتا ہے کہ مولانا تیار ہو رہے ہیں پی ٹی آئی کو جوائن کرنے کے لیے. کوئی کہہ رہا ہے مولانا اتحاد کو لیڈ کرنا چاہتے ہیں اور خان صاحب بھی آن بورڈ ہیں. میں تو پہلے دن سے کہتا ہوں ٹھیک ہے, ایسے ہی ہوگا, ہو بھی سکتا ہے, ہوگا بھی ایسے ہی. پھر کچھ کہہ رہے ہیں کہ مولانا پی ٹی آئی سے کے پی کے گورنمنٹ میں کچھ مانگ رہے ہیں. اب فنڈ ہیں یا ایڈوائزریز ہیں مجھے نہیں پتا یہ, یا پھر کچھ لوگ یہ بھی مانگ رہے ہیں کہ مولانا صاحب جو ہے وہ گنڈاسپور صاحب کی قربانی بھی دے رہے ہیں, شاید دینی بھی پڑ جائے. لیکن پی ٹی آئی کو نہیں دینی چاہیے کیونکہ مولانا پہ اتنا ٹرسٹ کرنا صحیح نہیں. پی ٹی آئی نے اگر گنڈاپور کو اس وقت ہٹایا وہ بھی تب جب پارٹی میں اسٹیبلشمنٹ بالکل گھسی ہوئی ہے کہ فارورڈ بلاک بنایا جائے, تو پھر اس وقت یہ چیز کرنے سے پارٹی کو نقصان ہوگا, پارٹی ویک ہوگی. بٹ اینی ویز یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مولانا صاحب اگلے انتخابات میں بھی اتحاد چاہ رہے ہیں ود دا پی ٹی آئی. سو یہ ایک کلیکٹیو پیکج ہوگا. اور میں بول رہا تھا کہ گانی وہیں جانی ہے اور اس میں کچھ صداقت بھی ہے, ورنہ یہ تھریٹ جو اتنا اسپیسیفک ہے, یہ جو تھریٹ دیا گیا ہے کہ اگر مولانا صاحب کے پی کے گورنمنٹ کے ساتھ مل کے اگر کچھ کرتے ہیں تو اس بات پہ مولانا صاحب کو تھریٹ ہے کے پی کے گورنمنٹ کے ساتھ. یار اتنا اسپیسیفک ہو کے کہیں گے تو پھر تو کہانی آپ خود ہی کھول رہے ہیں. اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ اس بات میں کتنی صداقت ہے کہ مولانا اور پی ٹی آئی کا کچھ نہ کچھ بننے جا رہا ہے. ادھر سے وکلا بھی کنونشنز شروع کر کے بیٹھے ہیں, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ موبلائزیشن جاری ہے, عید کے بعد تحریک کا آغاز کریں گے 26 امنڈمنٹ کے خلاف. دونوں ایشوز آ رہے ہیں نا سر, اور بیس بھی یہی بن رہے ہیں نا. اسی میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ رمضان کی افطار پارٹیوں پہ نظر رکھیں. یہ الائنسز اسی وقت بنیں گے اور اگر پلان کے تحت ہے تو یہ تحریک شروع ہوگی. اور پھر میں نے ہمیشہ کہا کہ یہ سوچنا ضروری ہے کہ یہ تحریک کس کو گھر بھیج کے انت لے گی, گورنمنٹ یا نظام. اب یہ پریورٹیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی پریورٹیز کیا ہیں. کیونکہ اگر بات وقتی نہیں بلکہ اسٹیبلشمنٹ کی ہے, وقتی نہیں بلکہ اسٹیبلشمنٹ کی ہے, تو اس کی پریورٹیز تو میں بتا چکا ہوں آپ کو. وہ نہ ویسٹ سے لڑنا چاہیں گے اور نہ پتہ ہے, اور ان کو پتہ ہے کہ ورلڈ آرڈر بھی جو بننے جا رہا ہے امریکہ کی مان نہیں پائیں گے سر, کوشش بھی کرے تو نہیں مان پائیں گے. اور ہم نے اگر اپنے شوق پورے کرنے ہیں تو پھر تو یہ ہوگا ہی نہیں. سو اٹس اپ ٹو سسٹم ناؤ کہ وہ لڑائی کو لڑ کے ہارتے ہیں یا لڑائی کو اس طرف لے جانے کو ہی اوائڈ کرتے ہیں. Perhaps the time has come for you to try doing nothing for once. The difference is you have power in doing nothing. I will have nothing. You will have your dignity.